سورہ یاسین ترتیب کے حساب سے یہ 36 نمبر پہ آتی ہے اور نزول کے حساب سے یہ 41 ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ جس وقت سورہ یاسین نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دین فرمانا شروع کر دیے تھے۔ یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت 3 ایشوز بہت واضح تھے۔ پہلا تو کافر اللہ کو ایک ماننے کو راضی نہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک کائنات کو ایک خدا نہیں چلا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ہے، حضور کے کسی بھی معجزے اور مرتبے کو ماننے کو تیار ہی نہ تھے، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اس سورہ میں حضور کی رسالت کے بڑے دلائل ہے اور قرآن کے سچی کتاب ہونے کا بیان ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم مٹی مل جائیں گے تو اس وقت ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ یہ 3 باتیں تھیں جس بات کے کافر بہت شور مچا رہے تھے اور دیگر کافروں کو بھی روک رہے تھے ایمان لانے سے۔ ان تینوں باتوں کے جواب اس سور میں دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سور کو قلب قرآن قرار دیا، یعنی قرآن کا دل۔ فضائل: جو ایک بار اس سور کو پڑھتا ہے اسے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھ کر اپنی مٹھی پر دم کیا اور مٹی کافروں کے اوپر پھینک دی، تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان سے گزر کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگر رات کو یہ سورہ پڑھے، یعنی کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر کوئی دن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دن بھر کے مسائل سے محفوظ فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں موجود ہو، یعنی کہ وہ اس کو یاد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یاسین، یہ حرف مقطعات، اس کا معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، حکمت سے بھری قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا غالب رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈر سنائیں یا خبردار کرے ایسی قوم کو نہیں ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا، اور وہ سب غافل ہیں یعنی غفلت میں پڑے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، البتہ یقیناً ثابت ہو چکے، حق کا یعنی ثابت ہو گئی بات، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر یعنی زیادہوں پر، پھر وہ سب ایمان لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ڈال دیا ان کی گردنوں میں طوق، پھر وہ ٹھڈیوں تک، پھر وہ سب گردن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ڈال دیا ان کے آگے سے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، ہم نے ڈھانپ دیا ان سب کو، پھر وہ سب دیکھ سکیں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان سب پر کہ آپ ڈرائیں ان سب کو یا نہیں آپ ڈرائیں ان سب کو، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، دراصل آپ ڈر سناتے ہو یعنی خبردار کرتے ہو جو اتباع کرتا ہے ذکر یعنی نصیحت کی، اور وہ ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پھر خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم نے ہی
بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ سب آگے بھیجتے ہیں، یعنی کہ جو وہ عمل کرتے ہیں، وہ آثارم اور ان کے آثار بھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر ایک شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، یعنی ہم نے گن رکھا ہے اس کو فی امام مبین، یعنی کہ لوح محفوظ میں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔